والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام اس حوالہ سے ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بدعت کے علماء ملک بھر میں عمومی طور پر اور ہزارہ ڈویژن میں خصوصی طور پر مختلف علاقوں سے آ کر علماء دیوبند کے خلاف عرضہ رسائی کرتے رہتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں برادر مکرم مولانا رب نواز حنفی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور یہ بیان اقدامی نہیں تھا بلکہ یہ بیان بریلوی علماء کی طرف سے مسلسل کیے گئے اعتراضات کا جواب تھا۔ پھر اس کا جواب دینے کے لیے قریب سے ایک آنے والے عالم مناظر اہل بدعت جناب حنیف قریشی صاحب ہزارہ ڈویژن میں آئے، اور انہوں نے آ کر علماء دیوبند پر بیجا اعتراضات اور الزامات لگائے، اور علماء دیوبند کو گستاخ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج اس پروگرام میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مناظر اہل بدعت جناب حنیف قریشی صاحب نے علماء دیوبند پر محض بیجا الزامات لگائے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں حنیف قریشی صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، جب آپ کا اپنا گھر صاف ہو جائے تو پھر ہمارے اقامت کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں۔ آپ کی کتابوں میں، آپ کے معتبر کتابوں کے اندر، آپ کے معتبر علماء کرام نے اللہ جل شانہ کی شان کے اندر بھی اور رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی اور صحابہ کرام اور اولیاء کی شان کے اندر سخت گستاخیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ حوالے میں اپنے گھر سے نہیں، آج کے اس پروگرام میں سارے حوالے میں آپ کے اپنے گھر سے پیش کروں گا، میں تمہارے گھر سے یہ حوالے پیش کروں گا، کوئی حوالہ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کروں گا، اور تمہارے علماء کرام میں اور آج کے اس موجودہ دور کے اندر مشہور و معروف مناظر جناب اشرف سیالوی صاحب، جن کا تعلق جنگ سے ہے اور جنگ میں خطیب ہیں، اور ان کو آپ نے اپنا معتبر عالم اور اپنا قائد مانا ہے، اور اس کا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے گستاخ قوم۔ اس کتاب کے اندر جناب، اور یہ کتاب کے حوالے میں بتاتا جاؤں کہ یہ کتاب حنیف قریشی صاحب اور طالب الرحمان کے درمیان ہونے والے مناظرے کی روایات ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ استاد العلماء امام المناظرین علامہ محمد اشرف سیالوی مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالرشید جنگوی جیسی ہستیوں نے قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ علماء اشرف سیالوی صاحب آپ کے قائد ہیں اور آپ کی جماعت کے معتبر عالم اور مناظر ہیں، اور اس نے رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ اور وہ گستاخی کیا ہے، میں اجمالی طور پر تعارف کراتا جاؤں۔ اشرف سیالوی نے رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہی جو بات کوئی غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتا۔ جناب اشرف سیالوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور
کہی ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ 40 سال سے قبل نبی نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی تھی، بلکہ 40 سال عرصہ 40 سال قبل آپ ولی تھے. پھر اس بات پر کہ اشرف سیالوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال قبل نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، گویا آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دیا. اور اس پر اب میں آپ کو حوالہ جات پیش کروں گا کہ سب سے پہلا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے. کتاب کا نام نبوت مصطفیٰ اور لکھنے والے ہیں مفتی نذیر احمد سیالوی. یہ میرے پاس کتاب ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے اور یہ بریلوی علماء کی دائتی کتاب ہے اور مصنف بھی بریلوی ہیں. یہ اور اس طرح ایک اور کتاب یہ میرے پاس تنبیہات بجواب تحقیقات اور لکھنے والے ہیں مفتی محمد عبد المجید خان. یہ میرے پاس کتاب ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے. اور اس طرح تیسری کتاب نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ اور لکھنے والے ہیں پروفیسر محمد عرفان قادری. یہ دیکھیں یہ بھی کتاب ہے. اور اس طرح چوتھی کتاب اس کا نام ہے تجلیات علمی فی رد تحقیقات سلوی المعروف بدائشی نبی اور لکھنے والے مفتی محمود حسین ہاشمی اور امیر جماعت اہل سنت ضلع علم ہیں. اور یہ کتاب آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہ 4 عدد کتابیں میں نے پیش کی ہیں. تقریباً ان 4 عدد کتابوں میں بریلوی علماء 54 کے قریب بریلوی علماء نے اشرف سیالوی کے گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دیا ہے. جناب حنیف قریشی صاحب آپ کے 54 علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ اشرف سیالوی جس کو آپ نے اپنا قائد مانا ہے، اشرف سیالوی جس کو آپ نے اپنا مناظر تسلیم کیا ہے، یہ گستاخ رسول ہے. اور جناب حنیف قریشی صاحب آپ اس کے گستاخ رسول ہونے کی وضاحت کریں کہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ رسول ہے یا نہیں، یا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ اس نے اس بات کی ان کتابوں میں صراحت کی ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 40 سال قبل نبوت نہیں ملی تھی. آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار. جناب حنیف قریشی صاحب آپ نے اپنی اس کتاب کو صاف قول کے اندر اشرف سیالوی کو اپنا قائد مانا ہے اور میں نے 4 کتابیں پیش کی ہیں اور تقریباً 54 علماء بریلوی نے اس پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا ہے. اور گستاخ رسول کو قائد سمجھنے والا اور گستاخ رسول کو مسلمان سمجھنے والا اور اپنے مسلک کا مناظر کہنے والا وہ بھی اس حوالے میں اسی کیٹیگری میں آ کر گستاخ رسول ثابت ہو گیا جیسے اشرف سیالوی گستاخ رسول ہے. جناب حنیف قریشی صاحب آپ بھی گستاخ رسول ہیں اور جو فتوے اس پر لگتے ہیں اور فتوے آپ کے اوپر بھی لگتے ہیں. کیونکہ آپ ڈبل قریشی ہیں اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اور اکابر کا نام بھی آ جائے تاکہ ڈبل فتویٰ آپ کے اوپر لگ جائے. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں. کتاب کا نام گستاخ قوم. کتاب کا نام گستاخ قوم اور اس میں آپ نے پیر نصیر الدین نصیر کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے پیر نصیر الدین گولڑوی کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے اور تسلیم کیا کہ ہمارا عالم اور ہمارے اکابر میں سے ہے. اب جناب اشرف سیالوی صاحب وہ بھی تمہارا قائد ہے اور پیر نصیر الدین وہ بھی تمہارا قائد ہے. اور پیر نصیر الدین کے بارے میں تمہارے اس اشرف سیالوی نے یہ کتاب ہے. ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس کتاب کے اندر اشرف سیالوی نے پیر نصیر الدین کے بارے میں کیا لکھا ہے. ناظرین کتاب کا ملاحظہ فرمائیں. اس کتاب میں اشرف سیالوی نے، یہ اشرف سیالوی ہمارا عالم نہیں بلکہ آپ کا قائد اور آپ کا معتبر عالم ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ جناب نصیر الدین نصیر یہ شاہ اسماعیل شہید سے بھی بڑا گستاخ رسول ہے. شاہ اسماعیل شہید پر بڑے بہت ہو، لیکن ایک بیان پیر نصیر الدین پر بھی ریکارڈ کرواؤ کہ پیر نصیر الدین نے جن رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی شان میں اولیاء کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کا ایک بیان بھی آپ ریکارڈ کروائیں.
میں صرف اختصار کے ساتھ حوالے پڑھتا ہوں، اور اس کتاب کا نام ازالۃ الریب عن مقالۃ فتوح الغیب ہے، لکھنے والے مصنف اشرف سیالوی ہے۔ یہ میں صرف اقتباسات پڑھتا ہوں۔ پہلا اقتباس صفحہ نمبر 7 پر ہے، جس میں اشرف سیالوی پر پیر نصیر الدین نے فتویٰ دیا ہے کہ اشرف سیالوی گستاخ رسول ہے۔ 54 علماء کرام پہلے پیش کیے، یہ ایک اور پیش کیا گیا کہ پیر نصیر الدین نے اشرف سیالوی کے گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور آگے صفحہ نمبر 18 پر ایسی لرزہ خیز تحریر موجود ہے، تحریر پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ اس میں اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر نصیر الدین نے ایسی عبارت اور ایسی توہین کی ہے کہ جس سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو قتل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تم انبیاء کے قتل کے فتوے تم دیتے ہو، رسولوں کے قتل کے فتوے تم دیتے ہو، اور گستاخ ہمیں کہتے ہو، تو گستاخ آپ اس کو بھی کہو جس نے انبیاء اور رسولوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 16 پر شاہ اسماعیل شہید پر بڑے اعتراض کرتے تھے کہ اس نے ساری مخلوق کو ذلیل کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ اشرف سیالوی کہتا ہے کہ اس ذلیل والی عبارت سے بڑھ کر گستاخی پیر نصیر الدین نے بھی کی ہے۔ اور پیر نصیر الدین یہ شاہ اسماعیل شہید سے بڑا گستاخ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 16 پر شرحات کی ہے، اور اس طرح صفحہ نمبر 18 پر تمام انبیاء اور رسولوں کی نفی کی گئی ہے، اور اس طرح صفحہ نمبر 19 پر اور کہا گیا ہے، صفحہ نمبر 19 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ انبیاء کی تعظیم کرنا، انبیاء کی تکریم کرنا، اور اس طرح انبیاء کو اپنا سفارشی سمجھنا اور انبیاء کا وسیلہ پکڑنا یہ شرک ہے۔ یہ لکھنے والا اشرف سیالوی ہے، اور الزام دیا ہے پیر نصیر الدین پر کہ پیر نصیر الدین کہتا ہے کہ انبیاء کی تعظیم بھی شرک ہے، انبیاء کی تقریم بھی شرک ہے، انبیاء کی عزت بھی شرک ہے، انبیاء کا وسیلہ پکڑنا بھی شرک ہے، اور انبیاء کو سفارشی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اس طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر یہ بات لکھا ہے کہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ انبیاء کرام نعوذ باللہ من ذالک مبغوث بھی ہیں، معتوب بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغضوب یہودی ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول مغضوب نہیں ہوتے۔ اور یہ معتوب کا مطلب یہ ہے، میں عوام کی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں، معتوب کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں پر اللہ کا عتاب بھی نازل ہوا ہے، اللہ کا غضب بھی نازل ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ اتنی گستاخیوں کے باوجود بھی تمہارے نزدیک مسلمان ہے تو حنیف قریشی صاحب، یہ اشرف سیالوی کا فتویٰ آپ کے اوپر بھی لگتا ہے کہ آپ جیسے ان کے حوالے سے کافر ہیں، ادھر سے بھی کافر ہیں۔ آپ پر ڈبل کفر اور ڈبل گستاخی ہم نے ثابت کر دی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ انبیاء کی اتنی توہین اور تذلیل کی ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر انبیاء کو لکھا ہے کہ انبیاء مجبور بھی ہیں اور بے بس بھی ہیں۔ یہ لکھنے والے تمہارے پیر بریلویوں، تمہارے پیر نصیر الدین گولوی، پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے ہیں، لکھنے والے وہ ہیں، کہتے ہیں انبیاء کرام مجبور بھی ہیں، بے بس بھی ہیں۔ اور آگے جو ہے، اور شاہ اسماعیل شہید سے بھی بڑا کافر اور بڑا گستاخ اس اشرف سیالوی تمہارے عالم نے کہا ہے کہ یہ بڑا گستاخ ہے۔ جناب حنیف قریشی صاحب، شاہ اسماعیل شہید سے بڑا گستاخ تمہارے عالم نے کہا ہے کہ پیر نصیر الدین گولوی ہے، اس کو تم نے بھی اپنا قید مانا ہے، اور اشرف سیالوی کو بھی قید مانا ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے اگر اشرف سیالوی صاحب کو مانتے ہو تو پھر بھی تم گستاخ ہو، پیر نصیر الدین کو مانتے ہو پھر بھی تم گستاخ ہو۔ میں نے تمہاری ڈبل گستاخی ثابت کر دی ہے، اس لیے کہ مشہور بھی یہی ہے کہ آپ بھی ڈبل قریشی ہیں، اور گستاخی بھی ڈبل ثابت کر دی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ سارے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آنکھوں کے تارے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دور حکومت میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جس کی جناب گستاخی کرتے ہو اور اس کے خلاف عرضہ رسائی کرتے ہو، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے بکواس کی ہے، اور جیسے کہ حق چار یار اور حق سب یار کے مسئلے میں آپ نے عبد القادر جیلانی گروپ کا نام کا ساتھ دیے ہے، اور اس حوالے سے جلالی گروپ کی طرف سے آپ شیعہ قرار پائے۔ شیعہ کافر ہے تو جلالی گروپ کی طرف سے آپ بھی شیعہ ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ شیعہ کو ہم
کافر کہتے ہیں. لہذا جلالی گروپ کی طرف سے یہ تیسرا فتویٰ آپ کو اوپر لگ گیا ہے کہ آپ بھی شیعوں کی طرف گستاخ اور کافر. اور حنیف قریشی صاحب نے ایک اعتراض مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب پر یہ کیا کہ وہ شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جناب آپ نے اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھی. یہ میرے پاس کتاب ہے. کتاب کا نام برہان صداقت. کتاب کا نام ہے برہان صداقت. اور لکھنے والے ہیں محمد حسن علی رضوی. یہ تمہارے شیخ الحدیث ہیں. یہ برہان صداقت کتاب ہے. اس میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب شیعہ کو کافر سمجھتے تھے. مولانا اپنے گھر کی کتابیں بھی پڑھتا رہا کرو. تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے تھے کہ شیعہ کافر. اور تمہیں اپنے گھر کے علماء بھول گئے. تمہارے دو جید مفتیوں نے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں. اس میں ایک کا نام مفتی منیب الرحمان اور ایک کا نام مفتی محمد خان قادری. ان دو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے. اور آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شیعہ کو ہم کافر سمجھتے ہیں اور جو شیعہ کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. اور آپ اب فتویٰ لگائیں مفتی منیب الرحمان صاحب پر اور مفتی خان محمد قادری صاحب پر, جس نے شیعہ کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا اور لاہور کی گلیوں میں مفت تقسیم کیا. اور ایک الزام مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب پر یہ بھی لگایا وہ مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے. یہ مولانا آپ اپنے گھر کی کتابیں دیکھو. یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی سوانح حیات ہے اور اس کے جمع کرنے والے مفتی فیض احمد ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا کتاب ملاحظہ فرمائیں. مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا. اس کا صفحہ نمبر 217 ایک اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار کے اندر ان علماء کی فہرست پیش کی کہ جو علماء مرزا کہتا ہے کہ جو علماء مجھے جھوٹا جانتے ہیں ان کی فہرست پیش کی. اور اس میں مولانا رشید احمد گنگوئی کا نام موجود ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام موجود ہے اور لکھا ہے کہ یہ مجھے جھوٹا کہتے تھے. اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ مرزا کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کافر کہتے تھے. یہ تو ہو گئی ہماری بات. اب ذرا اپنے گھر کی بات لو. ہمارے علماء نے مرزا قادیانی کو اہل سنت والجماعت میں شمار کیا ہے. تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ مرزا یہ کتاب میرے منیر پیر میر علی شاہ صاحب کی سوانح حیات, اس کا جمع کرنے والا مفتی فیض احمد گولڑوی ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 2 اور 5 صفحہ نمبر 204 اور 205 میں لکھا ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب مرزا قادیانی کو حق پر سمجھتے تھے اور اہل سنت والجماعت میں سے شمار کرتے تھے اور اس کے ساتھ بڑا حسن ظن رکھتے تھے. جناب حنیف قریشی صاحب ایک فتویٰ آپ ان پہ بھی لگائیں اور آگے چلیں. آپ نے یہ جمال کرم, یہ کتاب ہے جمال کرم, اور جمال کرم میں صفحہ نمبر 638 پر تم نے مرزا قادیانی کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. شرم کرنی چاہیے. مرزا قادیانی اور رحمت اللہ علیہ. اس طرح اللہ والا تحقیق الاکابر اس کے صفحہ نمبر 98 پر اور اس کا مصنف ہے فیض احمد اویسی. اس کا صفحہ نمبر 98 پر آپ نے بات لکھی ہے کہ جو دروازہ تشریح عوام کے لیے بند تھا وہ اولیاء کے لیے کھلا ہے. نبوت کے دروازے تم نے کھولے, ہم نے نہیں کھولے. اور اس طرح اللہ والا اسی کتاب کا. اور آپ نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا منصب ایسا تھا کہ اس نبی ہو کر کوئی اس منصب پر قائم ہو سکتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی اس منصب پر فائز تھے. گویا تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو نبوت کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے. اسی کتاب کا حوالہ ہے. اور اس طرح اگلی کتاب کا حوالہ نور چہرے, اس کے اندر عطا محمد چشتی گولڑوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے مرزائیوں کی ٹیوشنیں پڑھانا منظور کر لی. مرزائیوں کو ٹیوشنیں پڑھانا تمہیں منظور, اور ٹیوشنیں پڑھی بھی تھی اور مرزائیوں کو ٹیوشنیں پڑھائی بھی. اس طرح تم نے اور لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں, حالانکہ یہ رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ جب سوئے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سوتے تھے تو ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. اس طرح رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی جسم مبارک پر نپاک مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اور یہ بات آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھی ہے.
کہ ان کے جسم پر بھی نفاق مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جناب حنیف قریشی صاحب، نبوت کے دروازے آپ نے کھولے، مرزائیوں کو اہل سنت تم نے کہا، مرزائیوں کے ساتھ مسلم زم تیرے اکابر رکھتے تھے، مرزائیوں کو ٹیوشنیں تیرے اکابر پڑھانا منظور کرتے تھے، مرزائیوں سے ٹیوشن تیرے اکابر نے پڑھی، ٹیوشنیں پڑھانا منظور کی، اور رحمت اللہ علیہ لکھا۔ اور اس کے ساتھ یہ کتاب انوار رضا، یہ کتاب انوار رضا، اور اس کتاب کے انوار رضا کے صفحہ نمبر 50 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 50 پر یہ بات لکھی ہے۔ چنانچہ 1934 میں بر صغیر میں پہلی بار مجلس احرار اسلام نے اس فتنہ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی پداش میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کو مرزا بشیر الدین محمود اور سر ظفر اللہ خان کے ایما پر حکومت برطانیہ نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ جناب حنیف قریشی صاحب، ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے عنوان سے جیل کاٹی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تمہارے امام احمد رضا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس وجہ سے اس کو جیل میں جانا پڑا۔ آپ احمد رضا کا ایک دن ختم نبوت کے عنوان سے جیل میں جانا ثابت کر دو، میں آپ کا بریلوی مسلک قبول کر لوں۔ حنیف قریشی صاحب نے ایک اعتراض یہ بھی کیا، اعتراض نہیں بلکہ جھوٹ بولا کہ دیوبندیوں کے ہاں شیطان اور نبی پاک کا مقام برابر ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں۔ جناب حنیف قریشی صاحب، آپ کی شیطان کے ساتھ ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس 20 حوالے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے شیطان کے ساتھ کتنی ہمدردیاں قائم کر رکھی ہیں۔ حوالہ نمبر 1، شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے، اور آگے ابلیس اپنے لیے جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، اور آگے شیطان کا علم حضور سے وسیع ہے۔ آپ نے مانا ہے کہ شیطان حضور سے بھی بڑا عالم ہے، اور آپ نے شیطان کو بڑا عالم مانا کہ آپ کے نزدیک یہ گستاخی نہیں، اور آپ نے لکھا ہے کہ شیطان نہ ہوتا تو دین و دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ یہ آپ کی کتاب تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے، شیطان نہ ہوتا تو دین و دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجہ کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ وجہ کائنات شیطان کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ گستاخی نہیں؟ آپ نے کہا شیطان بڑا علم شیطان کو بھی تھا، میں آپ کو کہتا ہوں حالانکہ سب سے بڑے عالم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے شیطان کو اس سے بڑا عالم کہا، اور یہ آپ کی تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ اور آپ نے لکھا ہے کہ شیطان پکا مواہب تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کیا یہ گستاخی نہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ شیطان کو علم غیب دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہو کہ اس کو بھی علم غیب دیا گیا، اور شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا۔ کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا انکار نہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں؟ اور یہ حوالہ آپ کے نور العرفان میں لکھا ہے، اور آگے نور العرفان میں لکھا ہے کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر، شیطان کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر کہتے ہو، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور آپ نے کہا، آپ نے لکھا تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہیت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے گئے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زمین کے خزانے رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور تم نے لکھا ہے کہ شیطان کو عطا کیے گئے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور تم نے نور العرفان میں لکھا شیطان گناہوں کو اچھا نہیں سمجھتا، کیا شیطان گناہ گار نہیں ہے، اچھا انسان ہے، نیک ہے؟ اور اس طرح آپ نے لکھا نور العرفان کے اندر لکھا کہ شیطان مشرک نہیں، شیطان تو سب سے بڑا مشرک ہے، شیطان تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، کیا یہ گستاخی نہیں؟ آپ نے شیطان کے بارے میں لکھا نور العرفان کے اندر کہ شیطان کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کیا پھر شیطان سے دعا کرے تاکہ آپ کی تقدیر بھی بدل جائے اور آپ کو کچھ غیرت آ جائے؟ اور آپ نے پھر یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ حضور نے شیطان سے پناہ مانگی ہے۔ نور العرفان آپ کی بزرگ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ شیطان کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، استغفر اللہ۔ اور نور العرفان آپ کی بزرگوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ شیطان رب کا مطیع بندہ تھا، اور اس طرح اگلا حوالہ ملفوظات کا ہے، اس میں لکھا ہے شیطان رب سے اپنی بخشش کا طالب ہے، اور پھر اگلا حوالہ نور العرفان کا ہے کہ رب کے سامنے شیطان نے بھی جھوٹ نہ بولا۔ یہ دیکھیں شیطان کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں۔ اور پھر اگلا حوالہ نور العرفان کا ہے، شیطان خود بھی بت پرستی یا شرک نہیں کرتا، وہ بڑا مواہب ہے، شیطان کو آپ نے مواہب کہا، یہ بھی گستاخی ہے۔ پھر آپ نے نور العرفان میں لکھا موت کا دن بزرگوں کی دعا سے ٹل جاتا ہے،
بلکہ شیطان کی دعا سے بھی اس کی عمر لمبی بخشی گئی، یعنی شیطان نے دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور آپ نے لکھا ہے نور العرفان کے اندر، تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابلیس نے بھی نہ کیا، یعنی ابلیس نے نہ جھوٹ بولا اور نہ تقیہ کیا۔ آپ کی بزرگوں کی کتاب نور العرفان میں لکھا ہے شیطان نے کہا کہ میں پرانا صوفی عابد عالم فاضل دیوبند ہوں، یہ جھوٹ بولا ہے۔ اور آپ کے بزرگوں نے رسالہ نعیمیہ میں لکھا ہے رحمان، شیطان، غفران، یہ تقریباً ہم وزن ہیں، آپ نے رحمان اور شیطان کو برابر کر دیا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اور آپ نے رسالہ نعیمیہ میں لکھا کہ انبیاء اولیاء کی قوت اور عصمت کو وہ شیطان بھی قید ہے، استغفر اللہ، حالانکہ شیطان انبیاء کی رسالت اور عصمت کو نہیں مانتا۔ اور آپ نے لکھا کہ شیطان سیدنا آدم علیہ السلام کا استاد ہے، استغفر اللہ، آدم علیہ السلام کا معلم اللہ ہے۔ اور آپ نے شیطان کو کہا یہ ساری ہمدردیاں آپ کی شیطان کے ساتھ ہیں، جھوٹے حوالے پیش کرتے ہو اکابر کے خلاف، اور میں نے اتنے حوالے پیش کیے، آپ اس کے جواب دو کہ شیطان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں کیا ہیں۔ اس میں سب سے سخت ترین حوالہ یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو وجہ کائنات مانا ہے، حالانکہ وجہ کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جناب حنیف قریشی صاحب، آپ نے ایک اعتراض مٹی والا بھی کیا تھا، جناب آپ کو اپنے اکابر بھول گئے، یا آپ اپنی کتاب دیکھیں مرآت العرفان، پیر میر علی شاہ صاحب کلٹ بھی کی ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے، آپ نے کہا ہے اپنی تقریر میں ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے مستانے ہیں۔ اس کی کتاب آپ نہیں پڑھتے، اس کی کتاب صفحہ نمبر 28 کے بارے میں لکھا ہے تو او سونی صورت فاطمہ جائی اج خاک وچ پئی رلدی ہے، استغفر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے کہ اس کی صورت اور اس کا جسم آج خاک کے اندر ملا ہوا ہے۔ اگر اس کا یہی معنی ہے، وہاں جو تقویت الایمان میں آپ نے سمجھا ہے، تو یہاں بھی یہی معنی کریں، جیسے شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہتے ہیں، آپ پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی کافر کہیں۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات اور بھی کی کہ مولانا ہمارے برادر مکرم مولانا رب نواز منفی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی تصویریں ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور صرف یہ جواب دیا کہ آپ کی تصویریں تھانوں میں لگی ہوئی ہیں۔ جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے وہ کون سے اکابر علماء دیوبند ہیں جن کی تصویریں تھانے میں لگی ہوئی ہیں؟ بلکہ ہمارے اکابر نے جیلوں کو سجایا ہے ختم نبوت کے عنوان سے، ہمارے اکابر نے جیلوں کو سجایا ہے صحابہ کے تقدس کے عنوان سے، ہمارے صحابہ نے شہادت دی ہے صحابہ کے تقدس کے عنوان سے، ہمارے صحابہ ہمارے اکابر جیلوں میں رہے ہیں اور ختم نبوت کے عنوان سے رہے ہیں، لیکن تمہارا ایک بھی اکابر آپ نہ پیش کرو جس نے ختم نبوت کے عنوان سے جیل کاٹی ہو۔ آپ صرف احمد رضا کے بارے میں یہ ثابت کر دیں اس نے ختم نبوت کے عنوان سے جیل کاٹی ہے، میں آپ کا مسلک بریلوی قبول کر دوں۔ اور اس طرح یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ مدینہ میں جانے کی پابندی آپ پر لگی ہے، اور ہم نے تو یہ سنا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ میں دجال نہیں آ سکتا، اور آج ہم نے نئی بات سنی کہ مدینہ میں بریلویوں کے اکابر بھی نہیں جا سکتے، ان پر بھی پابندی ہے، جیسے دجال پہ پابندی ہے تو ان پر بھی پابندی ہے۔ اور جناب حنیف قریشی صاحب، آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کی کتاب تذکرہ غوثیہ میں یہ بات استنباطاً میں کہہ رہا ہوں، تذکرہ غوثیہ کے حوالے سے آپ کے اعلیٰ حضرت کی تصویریں رنڈیوں کے چکلے خانے میں لگی ہوئی تھی، رنڈیوں کے چکلوں کے اندر جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ پہلے اس کا جواب دیں، اور پھر آگے آپ نے تبلیغی جماعت پر اعتراض کیا، اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک غیر معتبر عالم کا کتاب پڑھ کر آپ نے سنائی، اور ہمارا کوئی مسلک عالم نہیں ہے، غیر معتبر اور مماتی ہے، اور مماتیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جمہور اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مماتی اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے آپ حوالے پڑھتے ہیں، پھر ہم بھی آپ کے حوالے، وہ حوالے جن کو آپ معتبر نہیں مانتے ہو وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے مفتی اقتدار اور نعیمی کے حوالے پڑھے اور آپ ان کو غیر معتبر کہتے ہیں، تو اس طرح آپ غیر معتبر آدمی کے حوالے پیش نہ کریں۔ تو آپ کو تبلیغی جماعت کو تو بڑا غصہ ہے، آپ کو اپنے اعلیٰ حضرت یاد نہیں ہے؟ ایک اعتراض تبلیغی جماعت پر حضرت نے یہ کیا کہ ایک لطیفہ سنایا اور عوام کو قہقہ لگایا کہ ایک تبلیغی ساتھی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اپنی نماز دہرا لو۔ ساتھی نے پوچھا کہ کیوں دہرا لیں؟ تو
اس نے کہا کہ میری تھوڑی سی ہوا خارج ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور جھوٹا واقعہ اس نے لکھا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اب ہم جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت عوام پر واشگاف ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت کی نماز کیسے تھی۔ یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے تو ایک حضرت کے مرید نے دیکھا کہ دوبارہ نماز پڑھ رہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ عصر کے فرضوں کے بعد تو نماز دوبارہ نہیں ہوتی، نوافل بھی نہیں ہوتے۔ تو حضرت کے مرید نے، اعلیٰ حضرت کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ابھی ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ہے اور آپ دوبارہ نماز لوٹا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوافل کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا بات فرمائی؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حرکت نفس سے میرا ازار بند ٹوٹ گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت جو ہے نفس کو حرکت ہوئی، شرمگاہ کو حرکت ہوئی اور اس سے ازار بند ٹوٹ گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اتنی حرکت کیسے پیدا ہو گئی؟ شاید کہ میرے خیال میں سلاجید کھا لی تھی، اس لیے خان صاحب تھے اور سلاجید کھانے سے یہ حرکت پیدا ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نماز پڑھاتے وقت یا نماز پڑھتے وقت اگر احتلام ہو جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ نماز پڑھاتے وقت احتلام کی کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور حوالہ لکھا ہے کہ یہ جیسے شاہ اسماعیل شہید پر اعتراض کرتے ہیں نماز والا، تو اپنی کتابیں یاد نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر قرآن مقدس جیسی چیز ہاتھ میں لے کر نماز پڑھی جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر پڑھا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر نماز پڑھتے وقت عورت کے شرمگاہ کے اندر والا حصہ دیکھا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب عجیب بات ہے، ایک طرف قرآن مقدس ہے اور اس کے مقابلے میں شرمگاہ ہے کہ شرمگاہ کے اندر والے حصے کو دیکھو تو نماز فاسد نہیں ہوتی، اور قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور چوتھی عبارت یہ ہے کہ یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے شرمگاہ آ گئی، اور شرمگاہ آنے کے بعد اس نے اپنا عضو خاص کو شرمگاہ کے قریب کیا، اور اگر شرمگاہ کے پاس قریب کیا اور اندر داخل نہیں کیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اندر داخل کر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ایسے غلیظ اور ایسے گندے مسائل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھے۔ اور پھر جناب حنیف قریشی صاحب نے ایک چمگادڑ کی مثال بھی سنائی کہ چمگادڑ کے بارے میں یہ کہا کہ چمگادڑ دن کو نہیں نکلتا، رات کو نکلتا ہے۔ وہ جناب اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ چمگادڑ کو اور الو کو اعلیٰ حضرت نے پاک لکھا ہے اور حلال لکھا ہے۔ وہ اس لیے رات کو باہر نکلتے ہیں اور دن کو باہر نہیں نکلتے کہ کہیں بریلوی پکڑ کر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے نہیں نکلتے۔ اور اگلی بات ہے کوے کا اختلاف کیا کہ کوے کا کھانا جو ہے تمہارے نزدیک حلال ہے۔ جناب تمہارے 5 عدد علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوے کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال ہے اور کوے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ اور پھر سبز امامی کی بات کی اور شیخ عبدالحق محدث سیلوی کا مسلک بیان کیا کہ ان کو سبز امامہ پسند تھا۔ شیخ عبدالحق محدث سیلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے سبز تھا یا سبز دھاریاں تھی، تو اس میں احتمال آ گیا کہ سبز دھاریاں تھی یا سبز تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو اس میں سے دلیل پکڑنا باطل ہو جاتا ہے۔ اور جناب حنیف قریشی صاحب نے ایک الزام اور بھی لگایا۔ الزام یہ لگایا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو انگریز سے ماہوار 600 روپے تنخواہ ملتی تھی، یا یہ الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت کو انگریزوں نے چلایا۔ یہ جھوٹی کتاب کا جھوٹا حوالہ پیش کیا ہے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکشاف حقیقت کے اندر تصریح کر دی ہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے۔ جھوٹی کتابوں کے حوالے پیش نہ کرو،
اور وہ سچ ہے تو پیش کرو۔ اور آپ کو اپنے علماء بھول گئے، آپ کے کتاب کا نام انوار رضا ہے، اس کے اندر آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز سے امداد لینا جائز ہے، انگریز سے تعاون لینا جائز ہے۔ اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ منظر اسلام بریلی اس کے مدرسین کو انگریز کے دور سے لے کر آج تک تنخواہیں ملتی رہی ہیں اور آج تک مل رہی ہیں۔ تم ہندوؤں سے تنخواہ لینا جائز کہتے ہو اور لیتے رہے ہو، انگریزوں سے تنخواہ تم لیتے رہے ہو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اور غلام احمد رضا یہ دونوں انگریز کے ایجنٹ تھے۔ انگریز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے ایجنٹ ہیں، تو تم خود انگریز کے ایجنٹ ہو اور الزام لگاتے ہو اکابر علماء دیوبند پر۔ اور اس طرح تم نے ترک موالات کے اندر ہندوؤں کے ساتھ بھی ترک موالات کی ہے اور انگریزوں سے بھی ترک موالات کی ہے، اور تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ایک طرف ترک موالات کرتے ہو اور ایک طرف فتوے دیتے ہو کہ انگریز سے تعاون کر امداد لینا جائز ہے، ہندوؤں سے تنخواہ لینا جائز ہے۔ یہ تمہاری دوگلی پالیسی ہے، تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اور اگلی بات آپ نے یہ کہی کہ پاکستان ہم نے بنایا۔ پاکستان تمہارے اکابر نے کب بنایا ہے؟ پاکستان تو اکابر علماء دیوبند نے بنایا ہے، اور پاکستان بنانے کے لیے قربانی علماء دیوبند نے دی ہے، اور پاکستان کے حصول کے لیے تاریخ ریشمی رومال علماء دیوبند نے چلائی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں قربانی علماء دیوبند نے دی ہے۔ آپ کے کون سے عالم نے تحریک پاکستان کے لیے قربانی پیش کی ہے؟ آپ اپنے علماء کے نام پیش کریں جنہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ تم تو جو پاکستان بنا رہے تھے ان پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو بنایا قائد اعظم نے، قائد اعظم کو آپ نے کافر کہا۔ پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا علامہ اقبال نے، اس کو آپ نے کافر کہا۔ پاکستان کی کوشش کی الطاف حسین حالی نے، اس کو آپ کو کافر کہا۔ پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی مسلم لیگ نے، اور مسلم لیگ پر آپ نے کفر کے فتوے لگائے، اور مسلم لیگ کے جلسوں میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ آپ مسلم لیگ کا ایک جلسہ پیش کریں جس نے پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے کہ احمد رضا زندہ باد کا نعرہ لگا ہو۔ ہاں، پاکستان بنایا ہے اکابر علماء دیوبند نے، اور پاکستان بنانے کی قربانی پیش کی ہے اکابر علماء دیوبند نے، اور پاکستان تحفظ پاکستان کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں اکابر علماء دیوبند نے۔ اور اگلی بات پیش کرتا ہوں، میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ مسلم لیگ کے جلسے ہوئے تاریخ پاکستان کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے مسلم لیگ کے جلسوں میں مولانا اشرف علی تھانوی زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ اور تو ایک پروگرام پیش کر، تو ایک کتاب پیش کر، ایک حوالہ پیش کر کہ یہ مسلم لیگ کی تاریخ جو پاکستان بنانے کے لیے بنائی گئی تھی اس میں احمد رضا زندہ باد کے نعرے لگے ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک حوالہ پیش کر، سبحان اللہ، ایک حوالہ پیش کر، سبحان اللہ، حوالہ بھی معتبر ہو، حوالہ بھی ہمارے لیے حجت ہو۔ ایک حوالہ پیش کر کہ جس میں احمد رضا زندہ باد کے نعرے لگے ہوں۔ تم نے پاکستان بنانے والوں کو کافر کہا، تم نے قائد اعظم کو کافر کہا، تم نے علامہ اقبال کو کافر کہا، اور تم نے الطاف حسین حالی کو کافر کہا۔ اور مشرقی پاکستان میں جھنڈا دیوبندی نے لہرایا تھا، مغربی پاکستان میں جھنڈا دیوبندی نے لہرایا تھا۔ تمہارا بریل بھی وہاں بھی نہیں تھا، تاریخ پاکستان میں بھی نہیں تھا، زندہ باد میں بھی نہیں تھا۔ اور اگلی بات، قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو ثابت کر کہ ایک بریل بھی نہیں قائد اعظم کا جنازہ پڑھا، معتبر عالم نے جنازہ پڑھا ہو۔ اگر آپ ثابت کر دیں گے پھر اگلی بات ہم ثابت کر دیں گے کہ دیوبندی کے پیچھے جنازہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، دیوبندی کے پیچھے جنازہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے تحفظ ختم نبوت کی جیلیں کاٹی ہیں۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ پیش کر کہ احمد رضا نے ختم نبوت کے عنوان سے جیل کاٹی ہے، تو میں حنیف قریشی صاحب، میں آپ کا مسلک قبول کروں۔ اور حنیف قریشی صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ سبز امامہ پہننا سنت ہے، اور محدث سیلوی کا حوالہ دیا، اور آپ نے دفاع کیا دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی کا دفاع کرنا ہے، آپ دعوت اسلامی کا دفاع کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی تیرے اعلیٰ حضرت کا کھانا خراب کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی، یہ میرے پاس کتاب ہے دعوت اسلامی کی، دعوت اسلامی مکتبہ دعوت اسلامی سے چھپی ہے، اور چھاپنے والے الیاس اطاعت قادری ہیں، اور اس نے تمہارے اعلیٰ حضرت کے 250 حوالے اس کتاب سے نکال دیے ہیں۔ اور حوالے کیوں نکالے گئے؟ اصل حوالے کیوں نکالے گئے؟ حوالوں میں تعریف کر دی گئی ہے،
تکذیب کر دی گئی ہے اور حوالوں کو بدل دیا گیا ہے، یہ حوالے سرے سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے اور 250 حوالے نکال دیے۔ ہم کہتے تھے یہ گستاخی ہے اور تم کہتے تھے یہ گستاخیاں نہیں ہیں۔ ان حوالوں کو نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً یہ گستاخیاں تھی۔ کہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ ازواج مطہرات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں، اور کہیں صحابہ کو کافر لکھا ہوا تھا۔ سارے صحابہ آپ نے نکالے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب اگر آپ کو چیلنج کرنے آتے ہیں تو چیلنج کرنا ہمیں بھی آتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے اس بات پہ گفتگو کر کہ دعوت اسلامی نے تمہارے اعمال رضا کی 250 گستاخیاں نکالی ہیں کہ دعوت اسلامی والوں نے اعمال رضا کی اصل ملفوظات سے 250 حوالے نکالے ہیں۔ اس میں بعض حوالے گستاخیوں پر مبنی تھے، بعض اعمال رضا کی جہالتوں پر مبنی تھے، اور بعض حوالے بے وقوفیوں پر مبنی تھے، اور بعض حوالے امام اعمال رضا کی چبلوں پر مبنی تھے۔ اس نے چبلیں ماری ہیں، اور میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اصل مخطوطے سے اور اصل ملفوظات سے 250 حوالہ جات پیش نہ کر سکا تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا۔ اور آپ نے دعوت اسلامی کا دفاع کیا ہے تو یہ بھی دفاع کرو کہ اعمال رضا کی 250 عبارتوں میں تعریف کر دی گئی ہے، ان کو یا تو تبدیل کر دیا گیا ہے یا بالکل سرے سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کا جواب آپ کو دینا۔ اور ایک اعتراض حنیف قریشی صاحب نے یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ مولانا یہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اسی سے پڑھ دیتے کہ یہ صادق رسول اللہ والی بات آگے پڑھتے تاکہ آپ کا جھوٹ واضح ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مولانا، اس کتاب سے اگر آپ پڑھ دیتے تو اعتراض نہ ہوتا۔ اور اسی کتاب میں یہ آپ نے اپنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، فرمایا گنگور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا، وہ مرید کام کرتے تھے، وہ دو شخص ان کے پاس آئے، انہوں نے دونوں کا امتحان کیا اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ ایک بھاگ گیا، دوسرے نے کہہ دیا، اس کو بیعت کر لیا اور فرمایا کہ تو نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو رسول تو نہیں سمجھا، یہ تعبیر کر لی رسول اللہ مبتدا ہے اور صادق خبر مقدم ہے۔ فرمایا میری بھی یہی مراد ہے۔ تو صادق کو رسول نہیں کہا اور آپ نے جھوٹ بولا کہ صادق رسول اللہ کہا، یہ آپ کو بالکل جھوٹ ہے۔ اور آپ نے اگلی عبارت چھوڑ کر یہ جھوٹ بولا اکابر علماء دیوبند پر کہ علماء دیوبند کا کلمہ ہے صادق رسول اللہ، بلکہ یہ دیوبند کا کلمہ نہیں ہے، دیوبند کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضرت تھانوی صاحب پر بھی جھوٹ بول دیا کہ اس مرید نے کلمہ پڑھا۔ مولانا پہلی حالت خواب کی ہے اور خواب کو کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر بدفعلی کا ارتکاب کرے یا زنا کا ارتکاب کرے اس پہ فتویٰ لگایا جائے گا، اور دوسری حالت جو ہے وہ مغلوب الحال کی ہے، وہ شخص مغلوب الحال ہو گیا تھا اور مغلوب الحال پر بھی فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ آپ نہ مغلوب الحال پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور نہ خواب والے پہ فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ پھر آپ نے عبارت اعتراض کے طور پر کیوں پیش کی؟ اور آپ کو اپنی کتابیں یاد نہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں، کتاب کا نام ہے تحقیق الاکابر، اس کا صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو یہ فیض احمد ویسی صاحب پہ بھی فتویٰ لگا دے، اور تھانوی صاحب پہ اعتراض کرتے ہو تو اپنے اکابر پر بھی جو ہے اعتراض کرو اور اس پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگاؤ۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 8-10 کلمات آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کے علاوہ اور بھی کلمے ہیں، موقع کی مناسبت سے وہاں بھی پیش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے حنیف قریشی صاحب کو پول کھولا اور اس کے جھوٹ پیش کیے، اور اس نے اکابر علماء دیوبند کو گستاخ قرار دیا تھا اور خود پھنس گیا ہے اور خود بھی گستاخ ثابت ہو گیا۔ اور اکابر علماء دیوبند عاشق رسول تھے۔ اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمارے اکابر نے صراحت کی ہے کہ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہمارے اکابر نے صراحت کی ہے کہ جو رحمت اللہ عالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار مبارک کی بھی توہین کرتا ہے، اس کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر
عاشق رسول تھے، گستاخ تم ہو۔ اور اس بات پر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں کہ گستاخ کون ہے، گستاخ آپ ہو یا گستاخ دیوبندی ہے، میں ہر میدان میں آپ کا چیلنج قبول